ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا ایک پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جن کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کر لیں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال سے مستحق خواتین میں 7 لاکھ روپے مالیتی 100 سلائی مشینوں کو تقسیم کرنے کا عمل میں آیا ہے۔ اس موقع پر مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اپنے ماننے والے مردوں اور عورتوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ حیا پر مبنی اسلامی لباس زیب تن کریں۔ لباس بھی ہماری تہذیب کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ٹیلرنگ کے شعبے میں تربیت پانے والی خواتین اسلامی لباس سینے اور پہننے کی عادت ڈالیں اور ایسا ماحول تیار کریں جس میں حیا والا لباس پہننا معمول بن جائے۔ مولانا نے اس موقع پر فرمایا کہ خواتین کو ٹیلرنگ کے شعبے میں ماہر بنانا صفا بیت المال کا شروع سے ہی ایک مشن رہا ہے۔ صفا بیت المال نے کپڑوں کی سلائی کی تربیت حاصل کرنے کے لیے مختلف سلم علاقوں میں ٹیلرنگ سینٹر قائم کیے۔ صفا بیت المال نہ صرف تربیت فراہم کرتا ہے بلکہ موقع بموقع غریب اور نادار خواتین کو سلائی مشینیں فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ زائد 10 سالوں میں صفا بیت المال نے ہزاروں بے روزگار خواتین کو سلائی مشینیں فراہم کی۔ اس مرکزی صفا بیت المال نے ملک پیٹ میں واقع اپنے دفتر میں پروڈکشن یونٹ بھی قائم کر رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے کے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی بہت سی خواتین کو آمدنی اور امداد کی کمی کی وجہ سے غربت اور معاشی جدوجہد کا سامنا ہے۔ ان میں سے بہت سی خواتین کے پاس کوئی تعلیم، ہنر یا تربیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہی معاشرے میں غربت اور پسماندگی سے نکلنے کے لیے راہ اختیار کر سکے۔ تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک اور مہاراشٹر کے مختلف علاقوں، حیدرآباد، گلبرگہ، ظہیر آباد، بیدر، سنگاریڈی اور کرنول وغیرہ میں خواتین کی اس حالت زار اور کمزوری کو صفا بیت المال نے قریب سے دیکھا اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ اب تک صفا بیت المال نے تقریباً 1000 خواتین میں اعلیٰ معیار کی سلائی مشینیں تقسیم کی ہیں تاکہ وہ اپنے لیے یا بڑے کاروباری اداروں کے لیے کپڑے، بیگ، دستکاری سلائی کر کے پائیدار آمدنی پیدا کر سکیں۔ یہ اپنی مدد آپ کی پہل خواتین کو سماج میں خود اعتماد اور وقار کے ساتھ اپنی زندگیوں کی تعمیر نو میں بھی مدد کرتی رہی ہے۔ الحمدللہ بتاریخ شہر کرنول 27 نومبر کو آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ 100 سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر صفا بیت المال شاہ کرنول کے صدر مولانا ذاکر احمد رشادی صاحب اور ان کے ارکان وغیرہ بھی موجود تھے۔ ناظرین گرامی، ادھر مغربی بنگال کے مرشد آباد ضلع کے فرخا میں کراسنگ سے گزر ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کلکتہ رادھیکا پور ایکسپریس کے مسافر بال بال بچ گئے۔ ریلوے ذرائع نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ اتوار کی دیر شب پیش آئے اس واقعے میں کوئی ہلاک نہیں ہوا لیکن تقریباً 15 مسافر زخمی ہو گئے۔ ٹکر کی وجہ سے ٹرین کے ایک ڈبے میں آگ بھی لگی۔ موقع پر پہنچی فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے جلد ہی آگ پر قابو پا لیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ادھر پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس سے شروع ہو چکا ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں کی کارروائی شروع ہوئی جس میں مختلف ایشوز اٹھائے گئے۔ لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے وقفے صفر کے دوران بحریہ کے 8 سابق افسران کو
قطر کی عدالت کی طرف سے سنائی گئی موت کی سزا کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے سابق بحری افسران کی جلد از جلد رہائی کے لیے کوشش کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ ادھر راجستھان اور چھتیس گڑھ اسمبلی انتخابات کے نتائج کانگریس کی امیدوں کے مطابق نہیں رہے، حالانکہ تلنگانہ میں پارٹی کو بڑی جیت ملی ہے۔ اسمبلی انتخابات کے نتائج برآمد ہونے کے ایک دن بعد پیر کے روز کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ پارٹی کا مظاہرہ مایوس کن رہا، لیکن پارٹی کا ووٹ شیئر کافی حد تک ٹھیک رہا ہے۔ ادھر دہلی سے ملحق اتر پردیش کے غازی آباد واقع اندراپورم تھانہ علاقے میں پیر کی دوپہر ایک کمرشل پلازا میں زبردست آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی تو اس وقت کمرشل پلازا کے نیچے بنے بینکویٹ ہال میں ایک پارٹی چل رہی تھی۔ غنیمت رہی کہ آگ کمرشل پلازا کی اوپری منزل پر لگی، وہ بھی باہر کی طرف۔ آگ کی خبر ملنے پر پہنچی فائر بریگیڈ کی ٹیم نے سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا، کئی لوگوں کو ریسکیو سے باہر نکالا ہے۔ پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے دن پیر کے روز عام آدمی پارٹی راجیہ سبھا رکن راگھو چڈھا کی معطلی رد کر دی گئی ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ جی وی ایل نرسمہا راؤ کے ذریعے پیش تجویز پر راجیہ سبھا چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے راگھو چڈھا کی معطلی رد کر دی۔ عام آدمی پارٹی رکن پارلیمنٹ کو 11 اگست کو راجیہ سبھا سے معطل کیا گیا تھا۔ ادھر میزورم اسمبلی انتخابات میں برسر اقتدار طبقہ MNF میزو نیشنل فرنٹ کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ نہ صرف پارٹی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ موجودہ وزیر اعلیٰ زورم تھانگا کو بھی اپنی سیٹ پر ہار ملی ہے۔ ZPM زورم پیپلز موومنٹ نے اس بار اسمبلی انتخابات میں سبھی کو حیران کرتے ہوئے 27 سیٹوں پر جیت حاصل کر لی ہے، جو کہ حکومت سازی کے لیے ضروری 20 سیٹوں میں سے بہت زیادہ ہے۔ MNF کو محض 10 سیٹیں حاصل ہوئی، جبکہ بی جے پی کو 2 اور کانگریس کو 1 سیٹ پر جیت ملی ہے۔ ناظرین گرامی، بہار کے حاجی پور میں پولیس اہلکار کے بیٹے نے بینک سے 1 کروڑ روپے لوٹ کر بیوی کے نام مہنگی زمین خرید لی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں خاتون ملوث ہے، جس نے ڈکیتی سے قبل بینک میں ریکی کی تھی۔ یہ واقعہ CCTV میں قید ہو گیا، جس کی بنیاد پر 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائی شروع کرنے کے بعد ظالم دہشت گرد اسرائیل کا وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا کہ تل ابیب مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے، لیکن فوجی دباؤ بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، فرانسیسی وزیر داخلہ جیرالڈ دارمانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی ایک پوسٹ میں اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو مشتبہ ملزم ایک جرمن شہری کی موت اور 2 دیگر افراد کے زخمی ہونے کا باعث بنا، وہ انتہا پسندی کی حد تک ایک اسلام پسند کے طور پر فرانس کی داخلی انٹیلیجنس سروس کی نظروں میں تو تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسے کسی مشتبہ جرم کا مرتکب بھی ہو سکتا تھا۔ فرانس کے ایک ٹی وی چینل اس حملے کے فوری بعد موقع پر پہنچ جانے والے ملکی وزیر داخلہ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مشتبہ ملزم واضح طور پر ذہنی مسائل کا شکار بھی رہا ہے، لیکن اس کو اسلام پسند کہتے ہوئے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلام پسند کا لفظ اس وقت فرانس میں استعمال کرتے ہوئے اس کو الگ ہی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ متحدہ عرب امارات میں موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجوں کے سامنے ہونے والے عالمی کانفرنس کے دوران کانفرنس ہال کے قریب مظاہرین جمع ہو گئے۔ مظاہرین زمین پر بیٹھ کر اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے پرامن احتجاج بھی کیا، لیکن حکمرانوں کو کہاں سے شرم آنے والی۔ حماس کے سینہ عہدیدار اسامہ حمدان نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا دوبارہ دور شروع کیا جانا لازمی طور پر جنگ بندی سے منسلک کیا جانا چاہیے۔ جنگ بندی کے بغیر صرف ارغمالیوں کی رہائی پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اتوار کے روز کیا تھا۔ ناظرین گرامی، انڈونیشیا کے پہاڑ ماراپی کا آتش فشاں پھٹنے سے نکلنے والے لاوے نے ہر شے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جس کے نتیجے میں 11 کوہ پیما ہلاک ہوئے اور 12 لاپتہ ہو گئے۔ یہ خبر کے مطابق انڈونیشیا کے مغربی صوبے سماٹرا میں واقع 2891 میٹر بلند آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا، جس سے لاوا 3 کلومیٹر تک پھیل گیا، جسے دیکھنے کے لیے 75 کوہ پیما پہاڑ پر موجود تھے۔ لاوا ٹھنڈا ہونے کے بعد امدادی کاموں کے دوران 3 کوہ پیماؤں کو بری طرح جھلسی ہوئی حالت میں بچا لیا گیا، جبکہ 49 کوہ پیما معمولی زخمی تھے۔ ناظرین گرامی، تنزانیہ میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 47 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ قومی میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق ملک کے شمال میں مانیارا علاقے میں شدید بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے بولیویا کے لیے سابق سفیر مانویل روخا کو کیوبا کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے 2 نامعلوم اعلیٰ اہلکاروں نے بتایا کہ FBI نے ایک طویل عرصے سے کیوبا کے خلاف اپنی خفیہ مہم شروع کر رکھی تھی، جس کے نتیجے میں بولیویا کے لیے سابق امریکی سفیر 73 سالہ مانویل روخا کو میامی میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کہا کہ غزہ کی شہریوں کا تحفظ اسرائیل کی اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک ضرورت بھی ہے، اس لیے ہم اسرائیل کو مسلسل زور دے کر بتاتے رہیں گے کہ شہریوں کو تحفظ دے، ان کے لیے امدادی بہاؤ میں تیزی آنے دے۔
ادھر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ کیوبا کے ساتھ ان کے ملک کے تعاون سے امریکہ کی پابندیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایرانی اسٹوڈنٹس نیوز ایجنسی کے مطابق رئیسی نے کیوبا کے صدر میگویل ماریو دیاز کینیل کا استقبال کیا، جو اپنے 2 روزہ دورے کے حصے کے طور پر تہران میں تھے، جن کا سعادت آباد محل میں ایک سرکاری تقریب کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ غزہ کی حکومت نے اسرائیل کو اسپتالوں پر حملے کے لیے دی جانے والی بین الاقوامی گرین سگنل ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں حکومت کے میڈیا آفس کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری کیے گئے تحریر بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی میں کمال عدوان اسپتال پر بمباری بین الاقوامی انسانی قوانین اور بنیادی اقدار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ادھر ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ وہ غزہ میں اپنی زمینی قصبے کو بڑھانا جاری رکھے ہوئے، جہاں 1.8 ملین لوگ ناکہ بندی کے تحت بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان دانیال ہاگری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیلی فوج حماس کے ہر اڈے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہاگری کا بتانا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اب بھی 137 ارغمالی موجود ہیں۔ اسیر مسلسل ہمارے ذہن میں، ہم بلا تعطل خفیہ معلومات اور آپریشنز پہ ان کے تحفظ کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ حد تک ان کی جانیں بچائی جا سکیں۔ ادھر عالمی فوجداری عدالت کے اٹارنی جنرل کریم خان نے رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس اور دیگر فلسطینی حکام سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے دورے کے بعد جاری کیے گئے ایک تحریری بیان میں بھی کہا کہ اسرائیل نے ایسی وکلاء کو تربیت دی ہے جو رہنما کو مشورہ دیتے ہیں اور رہنما بین الاقوامی انسانی قانون کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ایک مضبوط نظام قائم کرتے ہیں۔ ادھر امریکی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے دوران ڈرونز کو مار گرایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام پر دیے گئے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ بحریہ کی تباہ کن بحری جہاز USS کارنی نے تجارتی بحری جہازوں کی مدد کا جواب دیا۔ اس نے 3 ڈرونز کو مار گرایا جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ادھر غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والی فلسطینیوں کی تعداد 15,523 ہو چکی ہے۔ غزہ میں وزارت صحت نے بتایا کہ حملوں میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد 361 بڑھ کر 15,523 ہو گئی۔ حماس کے عسکری بھی قسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر طوفان اقصی کے نام سے بڑا حملہ کیا۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج نے جنگی طیاروں سے غزہ کی پٹی کے خلاف آہنی تلواروں کا آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی